بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ بہت افسوس صد افسوس اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشد شریف اللہ تعالیٰ کو ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ ہمیں بہت دکھ ہے، اس شریف النفس انسان، قابل قدر اور اہل العلم اور صحافت کا چاند چلا گیا آج ہم سے۔ ہمیں اتنی تکلیف ہے جیسے ہمارا خود کا کوئی بہن بھائی اور رشتہ دار چلا گیا ہو، خود کا بازو چلا گیا ہو۔ ہمیں دکھ ہے اس سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی ماں صاحبہ، ان کے قریبی، ان کے 5 بچے، اللہ ان کو صبر کی توفیق دے، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دکھ اس بات کا ہے دوستو، جانا تو ہر کسی نے ہے۔ دکھ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، دکھ یہ بھی ہے کہ 70 سال سے ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ 70 سال راتوں کا ہو گئے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کرسی کے لیے شیطان مولویت، علماء سو کرسی کے لیے، سیاست کرسی کے لیے، 13 سے 20 جماعتیں کرسی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ملک کا آج تک نہ کچھ ہوا نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ ملک ہائی غداروں، بے ضمیر، بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں۔ سب سے بڑی بات، جس ملک کی فوج یہودی اور قادیانیت ہو، جس ملک کی فوج غدار بے ضمیر ہو، جس ملک کی فوج کا سربراہ قادیانی ہو، جس ملک کی باغ دوڑ ملک میں سیاست ہو، اور ملک میں یہ سیاست کے نام پہ صرف اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہوں، اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ صحافت کا قتل یہ فوج کر رہی ہے، عدالتوں پر دباؤ یہ فوج ڈال رہی ہے۔ پھر ہم کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ زندگی دکھ سے بھر چکی ہے، ملک کی فوج بارہا ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ فوج کے علاوہ کوئی سیاست اور جمہوریت ہو رہی ہو۔ جمہوریت میں فوج کی مداخلت، سیاست میں فوج کی مداخلت، یہاں تک کہ اب عدالت اور پارلیمنٹ میں بھی فوج ہے۔ تو کیا ہوگا اس ملک کا؟ کئی سال ضیاء الحق ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، خدا اس کو بخشے نہ بخشے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مشرف آیا، اس سے پہلے ایوب خان تھے۔ یہ فوج کے علاوہ اب یہ لمبو پاگل آ گیا ہے، اس نے جناب سارے ملک کا وزیر اعظم بن کے، صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو صدر کا کام ہے، جو وزیر اعظم کا کام ہے، یہ جناب یہ لمبا پاگل باجوہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے سفیروں سے یہ مل رہا ہے، تاجروں سے یہ مل رہا ہے، بیرونی دورے یہ کر رہا ہے۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو۔ ہمارا ملک ہے، تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے قادیانی۔ تیری وہ نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ تم اترو کرسی سے، تیرا وہ حال کریں گے کہ جیسے تم ان کو ننگا کر رہا ہے، تجھے بھی روڈ پہ ننگا کریں گے انشاءاللہ۔ عوام، ہماری عوام تجھے ننگا کرے گی بے غیرت۔ تو نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ امپورٹنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ عدالتیں جو تماشا اور فلم بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان سب کا احتساب اور حساب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے صحافت کو برباد کیا، آپ نے سیاست کو برباد کیا، تم نے اس ملک کی سیاست، عوام، ماں، دھرتی ماں کو تباہ کیا۔ اب وہ عقل مند، وہ باشعور، وہ شریف النفس انسان ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے؟ ایک اسپیشل فوجی اس کے پیچھے بھیجا گیا۔ اس کے پیچھے کار چلتی میں گولی لگنا
یہ کس کا کام ہے؟ یہ کوئی عام آدمی کا کام ہے؟ پھر جھوٹ، یہ جھوٹ دیکھ بول رہے، یہ کچھ صحافی ہیں جو بے غیرت قسم کی مافیا، جو یہ جو بنی ہوئی ہے مافیا، ان کے صحافی کچھ کتے کے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، نہ دینی نہ لینی، وہ جناب ایک شخص جو قتل اور شہید ہو چکا ہے اس کا کہہ رہے ہم بہ نہیں کرتے، یہ بات ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ تم جاؤ ماں کی کس میں بھاڑ میں، بہن چود۔ یہ بول رہا ہے کتے کا بچہ، یہ صحافی کچھ ہے۔ جو صحافی یہ بکواس کر رہے ہیں ان کے منہ پر لعنت، جو شہید کے نام پہ دھبا لگا رہے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو شہید کے مخالف ہیں، ظالم ہیں، وہ خدا اس قتل کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک اس کے ماں باپ اور وہ قاتل خود جنت میں اٹھ کے ان کو معاف نہ کرے گا۔ مقتول جب جنت میں اٹھ کے نہیں معاف کرے گا، ان قاتلوں اور ظالموں کو معافی نہیں ہوگی، ان کے حواریوں کو، ہینڈلرز کو بھی معافی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کرو تم جو کتنے کرو گے قتل، یہ تو جان اللہ کی ہے، آئی ہے تو جائے گی، جانے دو، تم کرو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا تم بھی انسان ہو، تمہارے پاس پاور خدا نے دی ہے لیکن اللہ کی پاور تم سے زیادہ ہے۔ کتے، میں کتے کا لفظ تیار کروں گا، تم یہودی ہو۔ ہماری فوج آج سے سن لو، میں آج سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج یہودیت بھارتی ایجنٹو را سے ملی ہوئی ہے، اور یہودی اسرائیل سے ملی ہوئی ہے، اور امریکن فوج ہے۔ یہ کوئی ملک کی خیر خواہ نہیں ہے، اور انہی کی وجہ سے سیاست بھی برباد ہو گئی۔ جو ان کو فالو کرتا ہے، عدالتیں بھی ان کے زور پر چل رہی ہیں، سب کچھ انہی کے زور پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان ظالموں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ 23 کروڑ عوام کی طاقت جو ہے وہ ان کتوں سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم ان کتوں کو صرف چوکیدار بنا کے رکھیں۔ اسمبلی میں قانون پاس ہوگا، اور انشاءاللہ اسمبلی میں صرف ان کو چوکیدار، تمام ملک ہم نے پھرے، پوری دنیا ہم پھر رہے ہیں۔ فوج کا صرف یہ کردار ہوتا ہے کہ صرف چوکیداری تک رہتی ہے۔ جیسے کتا ایک گھر کا، سردار کا یا بڑے کا یا چھوٹے گھر کا ایک کتا وفادار چوکیدار ہوتا ہے، یہ ایک کتے کی مانند ہے، یہ چوکیدار بن کے رہیں۔ ان کا کام ڈیوٹی ہے چوکیداری کرنا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاست کریں۔ یہ لمبو جناب سارے کام آج تک 70 سال ہو چکے، 30 سال یہ ان کے حواری کھا گئے، شریف خاندان اور برادر زرداری خاندان، بھٹو خاندان، اور اب جو ایک اچھا اور با انصاف شخص آیا اس سے چھین لی، کیونکہ وہ ان کتوں کو ٹکر نہیں ڈال رہا تھا صحیح سے۔ یہ ان کتے فوجیوں کو، یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کے، نصرانیوں کے پیروکار امپورٹنٹ، جو ان کو ٹکر نہیں ڈال رہا تھا عمران خان ناحق کا، تو اس کو ہٹا دیا۔ یہ ملک کے دشمن، غدار اور بے ضمیر لوگ ہیں، ہم ان کا احتساب کریں گے انشاءاللہ۔ ان سب نے اس کرسی کو اترنا ہے۔ خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور خدا کی پاور اور قہار اور وہاب اور رزاق ہے۔ انشاءاللہ وہ ان کی پکڑ کرے گا، ایسی پکڑ کرے گا، ان بطش ربک لشدید۔ اے ظالموں، تمہیں وہ پکڑ ہوگی کہ تم قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم نے جانا ہے اس دنیا سے اگر ایمان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اور تمہارے حواریوں کو ایمان ہو۔ تم تو ہو ہی یہودی اسرائیلی، تم ہو ہی امریکن، تم ہو ہی بھارتی ایجنٹ۔ میں اگلے ویلاگ میں بھی بات کروں گا، میں ان فوجیوں سے، ان امپورٹڈ سے، ڈرامے بازوں سے، ان عدالتوں سے میں ٹھوٹے پہ رکھتا ہوں، نہیں ڈرتا ہوں۔ اب ہم ان کا احتساب بھی کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے جب تک لڑنا ہے انشاءاللہ۔ اگلی ویلاگ میں میں آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور خدا کے لیے اس ملک کا اب ایک فرد 23 کروڑ عوام کا، 22 کروڑ عوام کا تیار ہو جائے کہ نہ تو یہ تمہاری فوج خیر خواہ ہے اس ملک کی، دھرتی ماں کی، نہ اس امپورٹنٹ خیر خواہ ہے۔ اب عوام اپنا خود کرے، اپنی خود کرے، اور جرت مند طریقے سے انقلاب کے لیے اٹھے، نکلے۔ عمران خان جمعرات اور جمعہ کو انشاءاللہ اعلان کرنے والے، نکلو اور ان کے بورا بستری
اٹھاؤ اور ان کو پکڑو اور روڈوں پہ ان کو گھسیٹو اور کتے چھوڑو ان پر، اس فوجی پر بھی، ان عدالتوں کے بڑے ججوں پر بھی، اور اس امپورٹڈ پر بھی۔ میں ملتا ہوں دوسری ولاگ میں۔